یہ صبح نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگی بدلنے والی تھی۔ ایک طرف خان ہاؤس کے مکین تھے جو ابھی بھی جوان اولاد کی موت سے نڈال تھے، تو دوسری طرف خوش بخت کے گھر کے مکین تھے جو آج جرگے کے فیصلے کے منتظر تھے۔ صبح کے 9 بجے جرگے کی کارروائی شروع ہوئی تھی۔ دونوں طرف سے دلائل دیے گئے، لیکن دلاور خان کی طرف سے دلائل کی مضبوطی خوش بخت کی طرف سے دیے گئے تمام دلائل کو مات دے گئی تھی۔ تو گویا ایک اور فیصلے کا اختتام بنی پر ہوا تھا۔ خوش بخت کو 1 گھنٹہ دیا گیا تھا اپنی بیٹی کو جرگے میں لانے کا، جبکہ دلاور خان نے اپنے ایک ملازم کو اقسم کو بلانے کا حکم دیا تھا۔ بخت، خدا کا واسطہ ہے کوئی اور راستہ نکالو، میری معصوم سی بچی ہے وہ، اسے تو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جانتے ہو نا 5ویں کے بعد میں نے اسے اسکول جانے سے روک دیا تھا، اس کی معصومیت کو اتنے سالوں سے بچا رہی ہوں میں۔ بخت، وہ لوگ تباہ کر دیں گے میری بچی کو۔ ہم یہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ مریم، میری مجبوری کو سمجھو، وہ لوگ قصاص چاہتے ہیں۔ جرگے کے فیصلے کے مطابق یا تو مجھے خان صاحب کو 10 کروڑ روپے دینے ہوں گے یا ہائم کا نکاح دلاور خان کے دوسرے بیٹے کے ساتھ کرنا ہوگا۔ خوش بخت کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ وہ بھلا کب اپنی بچی کو خود سے دور کر سکتا تھا، جسے دیکھ کر ہی اس کے سارے دن کی تھکان اتر جاتی تھی۔ بخت، تم ان کو یقین دلاتے نا کہ تم نے جان بوجھ کر ان کے بیٹے پر گولی نہیں چلائی تھی۔ تم ایک چور کا پیچھا کرتے ہوئے گولیاں چلا گئے تھے اور ادھر سے ان کا بیٹا گزر رہا تھا، اس لیے اسے گولی لگ گئی۔ مریم وہی بات دہرا رہی تھی جو پچھلے 2 دن سے دہرا رہی تھی۔ جب سے اس نے سنا تھا کہ جرگہ بلایا گیا ہے، مریم سب کو یقین آ بھی جائے تو بھی ان کا بیٹا مرا ہے، وہ کسی صورت معاف کرنے کو تیار نہیں۔ اپنی جان بھی پیش کر چکا ہوں لیکن انہیں میری جان چاہیے ہی نہیں۔ بخت کے آنسو بھی ضبط کے سارے بندھن توڑ گئے تھے۔ ہائم، جو مسکراتے ہوئے ہمسایوں کے گھر سے اپنے گھر میں آئی تھی، سامنے ہی اپنے ماں باپ کو ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ ابا جان، کیا ہوا ہے؟ آپ رو رہے ہیں کیا؟ اور امی بھی رو رہی ہیں، کیا آپ دونوں کی لڑائی ہوئی ہے؟ اس کی بات پر مریم کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ ہائم اپنی سمجھ کے مطابق آگے بڑھی اور مریم کے گلے لگ گئی۔ امی چپ کر جائیں، ابا تو ہی گندے ہیں، میں پوچھتی ہوں ان کو۔ آپ چپ کر جاؤ نا۔ اپنے چھوٹے چھوٹے سفید اور گلابی ہاتھوں سے وہ مریم کے آنسو صاف کر رہی تھی۔ بخت نے اس کے سر پر بوسہ دیا اور نم آنکھوں سے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، ہو سکے تو اپنے ابا کو معاف کر دینا، میری امی سے معافی مانگے ابا، کیونکہ وہ رو رہی ہیں آپ کی وجہ سے۔ اس کی بات پر مریم نے اسے زور سے خود میں بونچھ لیا۔ ہائم، اندر سے بڑی چادر لے کے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد خوش بخت کی آواز کمرے میں گونجی تھی، ابا پہلے وعدہ کریں امی سے لڑائی نہیں کریں گے، پھر لے کر آؤں گی چادر۔ اچھا میری ماں، نہیں کرتا، اب جاؤ لے کر آؤ چادر، تمہیں کہیں لے کر جانا ہے۔ بخت، میری بچی۔ مریم کے آنسو کسی صورت کم نہیں ہو رہے تھے، اضطراب تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ہائم اندر گئی اور ایک بڑی سی چادر لے کے آئی۔ ہائم، اسے چھوڑو اور میرے ساتھ چلو۔ بخت یہ بول کر باہر کی جانب چلا گیا، جبکہ مریم نے ہائم کا ہاتھ تھام لیا۔ اپنے ماں باپ سے کبھی بدگمان مت ہونا ہائم، اور جہاں تم جا رہی ہو اب تمہیں وہیں رہنا ہے، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ مریم نے یہ بول کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، جبکہ ہائم کے تو سر سے گزر گئی تھی ساری باتیں۔ ہائم اپنے باپ کے ساتھ چلے گئی تھی، بخت گھرانے کی خوشیوں کو ساتھ لے کر، جو شاید کبھی واپس نہیں آئی تھی۔ خوش بخت کا گھرانہ 4 افراد پر مشتمل تھا، جس میں خوش بخت، مریم خوش بخت کی بیوی، ہائم خوش بخت کی بڑی بیٹی جو 12 سال کی تھی، اور ریحا چھوٹی بیٹی جو 7 سال کی تھی اور اس وقت اپنی نانی کے گھر دوسرے گاؤں میں تھی۔
اقسم دلاور خان کے بلاوے پر جرگے میں پہنچا تھا، لیکن وہاں جا کر اسے جب جرگے کا فیصلہ معلوم ہوا تو وہ لب بونچھ کر اپنے اندر کے اشتعال کو دبانے کی کوشش کرنے لگا، کیونکہ سرعام وہ اپنے باپ کے فیصلے اختلاف نہیں کر سکتا تھا۔ خوش بخت ہائم کو جب وہاں لے کر پہنچا تو جرگے میں موجود سب لوگوں نے اسے دیکھا، صرف ایک اقسم خان نے اسے دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ سفید رنگت جس میں گلابی رنگ بھی نمایاں تھا، نیلی آنکھیں، لمبی مڑی ہوئی پلکیں، چھوٹی سی ناک، پھولے ہوئے گلابی رخسار، تیکھے نین نقش، گلابی چھوٹے سے لب، وہ معصومیت سے گودی 12 سالہ لڑکی وہاں موجود ہر ایک کو اپنی طرف متوجہ کر گئی تھی۔ مولوی صاحب نکاح پڑھوائیں، دلاور خان نے اونچی آواز میں کہا۔ ہائم بخت ولد خوش بخت، آپ کا نکاح اقسم خان ولد دلاور خان سے 10,000 روپے سکہ راج الوقت طے پاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی کے الفاظ پر ہائم نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ تو جرگے کے قریب تھوڑی دور کھڑی ایک بکری کو دیکھ رہی تھی۔ ابا میں اس بکری کے ساتھ کھیل لوں؟ دیکھیں کتنی پیاری ہے، ہائم اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر بولی۔ اس کی بات پر جرگے والوں نے سوالیہ نظروں سے خوش بخت کو دیکھا، جبکہ اقسم نے بس ایک نظر ہائم پر ڈالی تھی۔ ہاں کھیل لینا، پہلے جب یہ چچا کچھ بولے تو تم نے قبول ہے کہنا ہے۔ خوش بخت کی بات پر ہائم کی نیلی آنکھیں خوشی سے چمکی تھیں اور اس نے زور زور سے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ مولوی نے جب دوبارہ نکاح کے کلمات دہرائے تو ہائم نے قبول ہے کہہ دیا۔ 3 دفعہ مولوی نے ہائم سے قبولیت لی تھی۔ اب مولوی کا رخ 17 سالہ اقسم کی طرف تھا، جو زمین پر نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ اقسم خان ولد دلاور خان، آپ کا نکاح ہائم بخت ولد خوش بخت سے 10,000 روپے سکہ راج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اقسم نے ایک نظر دلاور خان کو دیکھا، جو امید سے اقسم کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ قبول ہے، ایک گہری سانس لے کر اس نے قبول ہے کہا تھا۔ تینوں دفعہ قبول ہے کے بعد مولوی نے نکاح نامہ ہائم کے آگے بڑھایا اور دستخط کی جگہ اس کا انگوٹھا لگوایا، جبکہ اقسم نے اپنے نام کے دستخط کیے تھے۔ ابا اب ہاتھ چھوڑ دیں، بکری چلی جائے گی، ہائم نے خوش بخت کو دیکھ کر کہا۔ خوش بخت نے بے ساختہ ہاتھ چھوڑا اور وہ بھاگتی ہوئی بکری کے پاس پہنچی۔ اس کو ہاتھ لگا کر وہ خوش ہو رہی تھی، جبکہ جرگے میں موجود لوگ اب اپنے گھروں کو روانہ ہو رہے تھے۔ خوش بخت بھی ایک آخری نظر ہائم پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔ سب کے جانے کے بعد اقسم اپنے باپ کے پاس آیا۔ بابا جان، یہ اچھا نہیں ہوا۔ اقسم کا لہجہ گستاخانہ نہیں لیکن سخت ضرور تھا۔ کیا اچھا ہے کیا برا، اس کا فیصلہ تم مت کرو، کیونکہ اس کے لیے میں موجود ہوں ابھی۔ اب جلدی سے اس لڑکی کو لے کر گھر پہنچو۔ دلاور خان یہ بول کر وہاں سے اپنے ملازموں کے ساتھ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے، جبکہ اقسم نے بمشکل اپنا اشتعال کنٹرول کیا تھا۔ اقسم کب سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ بکری کے ساتھ پتہ نہیں کون سے راز و نیاز کر رہی تھی جو ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہے تھے۔ اقسم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس لڑکی کو مخاطب کیسے کرے جو اس کی بیوی بن چکی تھی۔ اے لڑکی، ہائم نے سر اٹھا کر اقسم کو دیکھا اور پھر سے بکری کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ اقسم نے اسے گھورا جو اسے نظر انداز کر گئی تھی۔ اے لڑکی، میں تم سے مخاطب ہوں، بہری ہو کیا؟ ہائم نے پھر سے نظریں اٹھائی اور نرمی سے بولی۔ جی بولیں، چلو گھر جانا ہے۔ آپ کون ہو اور میں آپ کے ساتھ گھر کیوں جاؤں گی؟ ہائم کی بات پر اقسم نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو نکاح ہوا ہے ہمارا اور پوچھ رہی ہو کہ میں کون ہوں؟ نکاح؟ ہائم خود سے بڑبڑائی۔ ہاں جی نکاح، اب چلو۔ اقسم نے غصے سے اسے دیکھا تھا جس پر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں تھا۔ نکاح کسے کہتے ہیں؟ اور میں نہیں جا رہی آپ کے ساتھ، میں اپنے ابا کے ساتھ جاؤں گی۔
ہائم منہ بسور کر بولی۔ اقسم نے ضبط سے مٹھیاں بند کی تھی۔ مطلب ہماری شادی ہو گئی ہے اور ہم دونوں میاں بیوی ہیں، مطلب جیسے امی اور ابا ہیں؟ ہائم لبوں پر انگلی رکھے پرسوچ انداز میں بولی۔ مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ تم میرے ہاتھوں قتل ہونے والی ہو۔ اقسم نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی تک لایا اور پٹخنے کے انداز میں اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا۔ خود گہرا سانس ہوا میں خارج کرتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر آیا اور گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ جب ہائم کی رونے کی آواز اس تک پہنچی، کیا ہوا تمہیں؟ اب رو کیوں رہی ہو؟ اقسم نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے سرد انداز میں پوچھا۔ مجھے ابا کے ساتھ گھر جانا ہے، وہ چادر کے ساتھ اپنی چھوٹی سی ناک کو صاف کرتے ہوئے بولی۔ آئندہ اگر اپنے باپ کا نام لیا تو میں جان لے لوں گا تمہاری۔ اس بار اس کی دھاڑ سے ہائم کا ننھا سا دل واقعی سہم گیا تھا۔ لیکن میں نے تو اپنے باپ کا نام لیا ہی نہیں۔ ان کا نام تو خوش بخت ہے۔ اقسم نے اپنا سر اسٹیئرنگ سے لگا دیا۔ پاس بیٹھی لڑکی اس کی برداشت کو آزما رہی تھی۔ وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے اس کی طرف مڑا اور نرمی سے بولا، دیکھو لڑکی، ہائم نام ہے میرا۔ ہائم جلدی سے بولی، اس کی بات مقابل کے لبوں پر مسکراہٹ کی جھلک دکھا کر لمحے میں غائب ہوئی تھی۔ دیکھو ہائم، آج سے تمہارے ماں باپ جہاں ہم جا رہے ہیں وہ ہوں گے۔ مطلب میرے ماں باپ تمہارے ماں باپ ہوں گے۔ وہ تمہارے ماں باپ نہیں ہیں جن کے پاس تم رہتی تھی، اس لیے ان کو بھول جاؤ۔ اس کی بات پر ہائم کی آنکھیں پھر سے نم ہوئی تھیں۔ اقسم کو لگا وہ بات کو سمجھ گئی ہے اس لیے رو رہی ہے، لیکن اس کے اگلے الفاظ اقسم کو شاک کر گئے تھے۔ اگر وہ میرے ماں باپ جن کے پاس جا رہی ہوں تو مطلب آپ میرے بھائی ہیں؟ کہاں تھے آپ بھائی؟ لا حول ولا قوت۔ خبردار مجھے بھائی کہا، میں بھائی نہیں تمہارا دوست ہوں۔ لیکن ابھی تو آپ نے کہا کہ آپ کے ماں باپ میرے ماں باپ ہیں، تو یہ دیکھو میرے ہاتھوں کی طرف اور چپ کر جاؤ۔ وہ باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر بولا۔ اقسم اتنا تو سمجھ گیا تھا، یہ لڑکی معصوم ہی نہیں باتونی بھی ہے۔ اسے اس پر ترس آیا، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا اپنے باپ کے فیصلے کے آگے جو سخت دل ہو گئے تھے۔ ہائم خاموشی سے رونے لگی۔ شاید اتنی سی بات وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کا باپ اسے چھوڑ کر جا چکا ہے، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ وہ بچی تھی، معصوم تھی، لیکن باپ کی غیر موجودگی سے کافی کچھ سمجھا گئی تھی۔ اقسم کے منہ سے بے ساختہ الحمدللہ نکلا تھا۔ ہائم کے خاموش ہونے پر اسے لگ رہا تھا جیسے اس لڑکی کے باپ کو نہیں، اسے سزا سنائی گئی تھی۔ اقسم اسے حویلی کے اندر حال میں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ہائم وہاں موجود صوفے پر بیٹھ گئی۔ کون ہو تم؟ ایک نرم آواز ہائم کے کانوں میں پڑی تو وہ اچھل کر صوفے سے کھڑی ہوئی۔ میں ہائم ہوں۔ سامنے کھڑی ایک درمیانی عمر کی عورت کو دیکھ کر ہائم نے جلدی سے جواب دیا، اچھا اچھا، تم ہو وہ لڑکی۔ میرا بیگم کو دلاور خان نے گھر آ کر ہی بتا دیا تھا جرگے کے فیصلے کا، اس لیے اب وہ ہائم کو دیکھ کر بولی تھی۔ ہائم نے جلدی سے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ میں اقسم کی اماں جان ہوں، تو تم بھی مجھے اماں جان کہو گی، انہوں نے شفقت سے ہائم کی گال پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ تو ہائم نم آنکھوں سے مسکرا کر بولی، آپ بھی بہت پیاری ہیں۔ اور اس کے الفاظ ابھی منہ میں تھے جب اس کے منہ پر پڑنے والے تھپڑ نے اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ ہائم ایک تھپڑ سے ابھی سنبھلی نہیں تھی جب دوسرا، تیسرا اور یکے بعد کئی تھپڑ اس کے چہرے پر اپنا نشان چھوڑ رہے تھے۔ اقسا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ بس کرو، پیچھے ہٹو، کیا حال کر دیا ہے بچی کا تم نے؟ اماں جان نے آگے بڑھ کر سختی سے اقسا کو ٹوکا تھا۔ چھوڑے مجھے، میں مار ڈالوں گی اس کو، اس کے باپ کی وجہ سے میرے احمر مجھے چھوڑ کر چلے گئے، میں جان سے مار دوں گی اسے۔ اقسا، بس کرو، اس حالت میں یہ سب کرنا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اماں جان کا اشارہ اس کی امید سے ہونے کی طرف تھا جو کچھ ہی دنوں میں ممتا کے عہدے پر فائز ہونے والی تھی۔ اماں جان، میرا بچہ تو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم ہو گیا، کیا میرے دکھ کا اندازہ کر سکتی ہیں آپ؟
مجھے اس کی شکل نہیں دیکھنی، اس یہاں سے کہیں بھی دفع کر دیں، اقصیٰ تقریباً چیختے ہوئے بولی تھی، جبکہ حائم اپنے سرخ گالوں پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ رشیدہ رشیدہ نامی ملازمہ کچن سے تقریباً بھاگتے ہوئے آئی تھی۔ جی بڑی بیگم، اس لڑکی کو بڑے خان کے کمرے میں لے جاؤ۔ آواز کے ساتھ لہجہ بھی بلا کا نرم تھا۔ حائم بنا کچھ بولے اس کے ساتھ اقسم کے کمرے کی طرف چلے گئی تھی۔ وہ بیچاری تو سمجھ ہی نہیں سکی اسے کس چیز پر سزا ملی۔ اس کا معصوم سا دل ڈر گیا تھا اقصیٰ کے تھپڑوں سے۔ اسے درد محسوس ہو رہا تھا گالوں پر، جہاں انگلیوں کے نشانات ابھر کر واضح ہو رہے تھے۔ کیا قسمت اسے بھی ونی کی تعریف سمجھانے والی تھی، یا وہ ونی کی ایک نئی تاریخ رقم کرنے والی تھی؟ حائم 40 سال رشیدہ کی رہنمائی میں کمرے میں داخل ہوئی تو اپنی نیلی آنکھوں کو بڑا کر کے کمرے کی ہر چیز کو دیکھنے لگی۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے ایک جہازی سائز بیڈ تھا جس پر کالے رنگ کی پالش ہوئی تھی اور باریک سا ڈیزائن پھولوں کی صورت میں بنا تھا۔ کالے رنگ کی ہی بیڈ شیٹ جس کے کناروں پر سرخ رنگ کا کام ہوا تھا، نفاست سے بچھائی تھی۔ اس کے ساتھ ایک سائڈ ٹیبل تھا جس پر شیشے کا پرپل رنگ کا پانی سے بھرا جگ اور ایک گلاس تھا۔ اس سے تھوڑے فاصلے پر ایک دروازہ تھا جو اسٹڈی روم کو جاتا تھا۔ دروازے کے ساتھ کالے رنگ کے 3 صوفے تھے جن کے آگے شیشے کا ٹیبل تھا۔ دائیں طرف ایک بڑی سی لکڑی کی الماری تھی جس پر کالے اور سرخ رنگ سے ہی پینٹنگ کی گئی تھی۔ صوفہ سیٹ کے بالکل سامنے ایک دروازہ تھا جو واش روم کا تھا، اور اسی دروازے کے ساتھ دیوار میں بڑا سا آئینہ نصب تھا۔ ہلکے سرخ رنگ کا دبیز قالین جس پر کالے رنگ کے پھول بنے تھے کمرے میں بچھا ہوا تھا۔ دیواروں پر سفید رنگ کا پینٹ اور ہر جگہ اقسم کی تصویریں تھیں جو گھر والوں کے ساتھ تھیں اور کچھ اکیلے کی۔ کمرے کی ہر چیز کالے اور سرخ رنگ سے سجی تھی۔ حائم ہونکوں کی طرح منہ کھولے اندر آنے لگی تو رشیدہ نے اسے ٹوک دیا، اے لڑکی، اپنا جوتا اتارو، بڑے خان بہت صفائی پسند ہیں، غصہ کر جائیں گے تمہارے جوتے کو۔ اندر دیکھ کر حائم نے جو چپل پہنی تھی اتاری اور آہستہ سے قدم اٹھاتی غور سے اقسم کی تصویر کو دیکھنے لگی۔ سفید رنگت، بھوری آنکھیں، کالی گھنی پلکیں، ہلکی سی داڑھی، کھڑی مغرور ناک، انابی لب، مغرورانہ نین نقش، غرض کہ وہ ہر لحاظ سے خوبصورت لڑکا تھا۔ ہائے، یہ تو وہی ہے جو مجھے گاڑی میں یہاں چھوڑ کر گئے ہیں، کتنے پیارے لگتے ہیں یہ تصویروں میں، حائم خود سے بولی۔ رشیدہ نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا جو سوجے ہوئے گال پر ہاتھ رکھ کر اقسم کی تعریف کر رہی تھی۔ تم ادھر بیٹھو، میں تمہارے گال پر یہ ٹیوب لگا دیتی ہوں۔ رشیدہ بیڈ کے سائڈ ٹیبل سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر حائم کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ حائم نے رشیدہ کے ہاتھ میں ٹیوب دیکھی جو اس نے فرسٹ ایڈ باکس سے نکالی تھی اور معصومیت سے بولی، اس سے میرا رنگ کالا تو نہیں ہوگا؟ اس کی بات پر رشیدہ کو پہلے تو شوق لگا، پھر ہنستے ہوئے بولی، نہیں ہوگا کالا، قسم کھائیں۔ حائم کی آواز ہی نہیں لہجے میں بھی ڈر تھا، شاید رنگ کالا ہونے کا ڈر۔ تمہیں کس نے کہا کہ ٹیوب لگانے سے رنگ کالا ہوتا ہے؟ وہ ایک دفعہ میں نے اپنی سہیلی عائشہ کی بڑی بہن کی کریم چھپ کر لگائی تھی، تب امی نے جوتوں سے بڑا مارا تھا اور کہا تھا کہ حائم کوئی کریم نہیں لگانی، کالی ہو جاؤ گی اور پھر کوئی تمہیں دیکھے گا بھی نہیں۔ حائم حسب عادت باتیں کرنا شروع ہو گئی تھی، جبکہ رشیدہ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی معصوم تھی، رشیدہ کو بے ساختہ اس پر ترس آیا تھا۔ لیکن یہ ٹیوب ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا، کریم نہیں ہے یہ۔ رشیدہ نے اسے سمجھانا چاہا لیکن وہ حائم ہی کیا جو سمجھ جائے۔ ہاں تو اس کی بہن ہوگی، جسے میری بہن ہے ریحا، یہ ٹیوب بھی اسی کریم کی بہن ہوگی۔ تم اگر یہ ٹیوب نہیں لگاؤ گی تو تمہارا گال کالا نہیں لیکن نیلا ضرور ہو جائے گا، اس لیے یہ تھوڑی سی لگانے دو تاکہ تمہارا گال نیلا نہ ہو۔ رشیدہ نے اسے پیار سے پچکارنے کی کوشش کی،
اچھا چلے پھر تھوڑی سی لگا دیں، ورنہ ہائم کالی ہو گئی تو اسے وہ اماں جان پیاری بھی نہیں بولے گی۔ ہائم اس کے سامنے ہوتے ہوئے بولی۔ رشیدہ نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشانات پر ٹیوب لگانی شروع کی تو ہائم کے منہ سے سسکی نکلی، آہ! چی چی کیا کر رہی ہیں؟ جلن ہو رہی ہے، میں نے نہیں لگانی یہ، ہائم منہ بسور کر بولی، جبکہ رشیدہ کو اب صحیح معنوں میں سنجیدہ ہونا پڑا، کیونکہ میرا بیگم کا حکم تھا اسے ٹیوب لگانے کا، اگر اب تم نے میری بات نہ مانی تو میں اماں جان سے تمہاری شکایت کروں گی، پھر وہ تمہیں پیاری بالکل نہیں کہیں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، لگا دیں۔ ہائم اپنے گلابی لبوں کو آپس میں پیوست کر کے شاید ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رشیدہ نے ٹیوب لگائی اور مسکراتے ہوئے بولی، تم نے یہاں سے باہر نہیں نکلنا، میں تمہیں کھانا لا دیتی ہوں۔ ہاں مجھے کافی بھوک لگی ہے، ہائم اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر معصومیت سے گویا ہوئی۔ رشیدہ اپنا سر اس بات میں ہلا کر وہاں سے چلے گئی، جبکہ ہائم کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ بیٹھے کہاں۔ اپنی نیلی آنکھوں میں الجھن اور پریشانی بیک وقت لے کر وہ ہر چیز کو دیکھ رہی تھی۔ پھر تھک ہار کر قالین پر بیٹھ گئی۔ کتنی گندی تھی وہ موٹی لڑکی! میں نے تو اماں جان کی تعریف کی تھی اور اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں جب واپس اپنی امی ابا کے پاس جاؤں گی تو سب کچھ اپنے ابا کو بتاؤں گی، پھر وہی پوچھیں گے اس لڑکی سے۔ ہائم خود سے بول رہی تھی جب امی اور ابا کے نام پر اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ ابا آپ مجھے وہاں چھوڑ کر نہ جاتے تو میں یہاں اس گھر میں نہیں آتی، لیکن آپ مجھے چھوڑ کر کیوں گئے ابا؟ مجھے تو گھر کا راستہ بھی معلوم نہیں ہے، پتہ نہیں کن راستوں سے لا کر آپ نے مجھے اس بکری کے پاس چھوڑ دیا۔ ابا وہ لڑکی بہت گندی ہے آپ کی، ہائم کو مارا اس نے، وہ موٹی بالکل اچھی نہیں ہے۔ آنسو جانے کب اس کا چہرہ تر کر گئے تھے اور وہ روتے روتے ہی اپنی ماں باپ کو یاد کر کے سو گئی تھی۔ دلاور خان اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے، رویے میں نرمی اور سختی دونوں کا عنصر پایا جاتا تھا۔ شہر جا کر بی اے کیا اور دوبارہ واپس گاؤں آ گئے۔ باپ کا نام ارباز جبکہ ماں کا نام زرتاج گل تھا۔ ان کی گاؤں کافی زمینیں تھیں، وہ گاؤں میں سب سے زیادہ امیر تھے، دولت کی کافی ریل پیل تھی ان کے گھر میں۔ ماں باپ کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنی ذات برادری کی ایک لڑکی سے شادی کی جس کا نام میرا تھا۔ شادی کے 2 ماہ بعد ہی باپ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے زندگی سے ناتا توڑ گئے۔ صدمہ بڑا تھا لیکن احمد کی آمد نے گھر والوں میں گویا ایک نئی زندگی کی لہر دوڑا دی۔ احمد کی پیدائش کے 5 سال بعد زرتاج گل دماغ کے کینسر کی وجہ سے اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ ان کی وفات کے 2 سال بعد اقسم پیدا ہوا اور اقسم کی وفات کے 7 سال بعد ارتمام پیدا ہوا۔ خدا نے ان کو بیٹی جیسی نعمت سے محروم رکھا۔ دلاور خان اور بسرا بیگم کی یہ کمی اقصیٰ کی صورت میں پوری ہوئی۔ جب احمد نے اپنی پسند کا اظہار اپنے باپ سے کیا، دونوں کو اعتراض تو تھا ذات سے باہر شادی کرنے پر، لیکن بیٹے کی خوشی کے آگے خاموش ہو گئے۔ اقصیٰ اور احمد یونیورسٹی سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ یونیورسٹی ختم ہوتے ہی دلاور خان احمد کی فرمائش پر شہر گئے اور اقصیٰ کے ماں باپ سے اس کا ہاتھ مانگا۔ دونوں طرف سے بنا کسی تردد کے رشتہ طے پایا۔ شادی کے بعد سب خوش تھے کیونکہ اقصیٰ اور احمد ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے۔ شادی کے 2 مہینے بعد اقصیٰ کی امید سے ہونے کی خبر نے گویا اس گھر میں خوشیوں کی بارش کر دی تھی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ خوشی کے ساتھ غم کی امید بھی لازمی رکھو۔ ایک رات احمد اپنے کسی دوست کو شہر چھوڑ کر واپس آ رہا تھا جب اس کی گاڑی خراب ہو گئی اور وہ پیدل حویلی کی طرف چلنے لگا جب خوشبخت نے ایک ڈاکو سمجھ کر اس پر فائر کر دیا۔ اندھیرے کی وجہ سے وہ دیکھ نہ سکا، لیکن جب قریب گیا تو حواس باختہ ہو گیا کیونکہ سامنے ہی احمد خون میں لت پت بے سدھ پڑا تھا۔ گولی دماغ پر لگی تھی جس کی وجہ سے وہ زیادہ دیر سانس نہ لے سکا۔ اور یہ خبر دلاور خان کو ان کے ایک ملازم نے دی جو احمد کو دیر ہونے کی وجہ سے اسے لینے نکلا تھا۔
دلاور خان اور اس کے گھر والوں کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ پھر جرگہ بٹھایا گیا اور جیسا ہر بار ہوتا ہے ایک لڑکی کی زندگی کو کٹ پتلیوں کی طرح بدل دیا تھا۔ خائم کو بھی بنی کر دیا گیا تھا۔ بس اب وقت نے یہ طے کرنا تھا کہ خائم کو ہر لڑکی کی طرح سزا دی جانی تھی یا خان حویلی والوں کے لیے بیٹی کا پیار اسے دیا جانا تھا۔ اقسم رات کو دیر سے گھر آیا تھا۔ وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، خاص طور پر اپنی ماں کا، جس کی تربیت نے ہی اسے معاف کرنا سکھایا تھا۔ وہ خان حویلی کے گیٹ سے گاڑی کو اندر لایا اور گاڑی کو چوکیدار کے حوالے کرتے خود حویلی کے لان کو دیکھنے لگا جہاں ہر طرف ویرانی تھی۔ لائٹس کی روشنی میں گارڈن میں موجود پھول خوبصورتی کی مثال قائم کر رہے تھے۔ گارڈن کے ایک سائڈ پر بڑا سا لکڑی کا جھولا نصب تھا جہاں وہ بچپن میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ جھولتا تھا۔ اس سے تھوڑے فاصلے پر 4 لکڑی کی کرسیاں اور 2 صوفے تھے جن کے درمیان میں مستطیل نما میز تھا۔ ایک زخمی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی تھی۔ ہر قدم اسے بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ حویلی کے اندر والے دروازے پر پہنچ کر اس نے ارد گرد نظر دوڑائی تو ہال میں کوئی انسان نہیں تھا۔ بڑے سے ہال میں دائیں طرف لکڑی کے صوفے پڑے تھے جن کے سامنے ہی بڑی سی LCD دیوار میں نصب تھی، جبکہ بائیں سائڈ پر 4 کمرے تھے۔ سامنے ہی چھوٹی سی راہداری تھی جس کے آگے بڑا سا کچن تھا، جبکہ سیڑھیاں درمیان میں سے دونوں طرف سے ایسے چڑھائی گئی تھیں کہ وہ یو شیپ کو ظاہر کرتی تھیں۔ اقسم بائیں اطراف کے کمروں میں سے دوسرے نمبر والے کمرے کی طرف بڑھا جو اس کا تھا اور جہاں اس کا سامنا ایک بار پھر سے خائم کے ساتھ ہونے والا تھا۔ اقسم بغیر لائٹ آن کیے اپنے بیڈ کی طرف بڑھ رہا تھا جب اچانک سے اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور وہ دھڑام سے نیچے گرا۔ اللہ اللہ! خائم کی چیخ نما آواز کمرے میں گونجی تھی۔ اقسم کو ایک لمحہ لگا تھا یہ آواز اور صورت حال کو سمجھنے میں۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر سائڈ ٹیبل کے اوپر لگے بٹنز میں سے ایک بٹن دبایا تو سارا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ لائٹ آن کرکے جیسے ہی وہ مڑا، خائم کو چادر میں چھپے بیٹھے دیکھ کر شاک رہ گیا، لیکن جلد ہی شوق کی کیفیت پر غصہ غالب آ گیا۔ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ اقسم کی داڑھ پر خائم نیلی آنکھوں کو زور سے بند کر گئی تھی۔ وہ کیا لگا رکھی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اماں جان نے بچی کے ساتھ بھیجا تھا اس کمرے میں۔ خائم کا سر ابھی بھی جھکا ہوا تھا۔ اماں جان کے نام پر اس کا غصہ کم ہوا تھا تو بچی کے نام پر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ کون سی بچی؟ وہ جو آپ کے گھر میں رہتی ہے، مجھے ٹیوب لگا کر گئی تھی۔ پتہ نہیں اب میں کالی ہو گئی ہوں یا نہیں۔ خائم کی بڑبڑاہٹ پر اقسم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کون سی ٹیوب؟ اور کون کالا ہو رہا ہے؟ وہ بچی نے گال پر لگائی تھی، اب دیکھیں نا کہیں میں کالی تو نہیں ہو گئی۔ خائم یہ بول کر اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے آگے اپنا دائیں گال کیا۔ اقسم کی آنکھوں میں سرخی اترنے لگی تھی۔ وہ ضبط کر رہا تھا اپنے غصے کو۔ وہ تو کسی بے زبان پر ظلم برداشت نہیں کر سکتا تھا، پھر ایک معصوم لڑکی پر کیسے برداشت کر لیتا؟ کس نے مارا ہے تمہیں؟ اقسم نے نرمی سے پوچھا۔ وہ جو گندی لڑکی تھی نا، اس نے مارا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ میں نے اماں جان کو پیاری کہا تھا۔ اب بھلا اس میں مارنے والی کون سی بات تھی؟ میں اسے بھی پیاری بول دیتی۔ خائم ایک بار پھر نان اسٹاپ شروع ہو چکی تھی، جبکہ اقسم نے ضبط سے مٹھیاں بھونچی تھیں۔ جب وہ بھائی ہو کر بھائی کا قتل معاف کر سکتا تھا تو اقسا کیوں معاملہ خدا پر نہیں چھوڑ رہی تھی؟ اگر آئندہ وہ تمہیں کچھ بھی کہے تو تم نے مجھے ضرور بتانا ہے۔ اقسم نے اسے ہدایت کی۔ لیکن وہ موٹی لڑکی مجھے پھر سے کیوں مارے گی؟ میں تو اب ماں جان کو پیاری نہیں بولوں گی۔ خائم نے اپنی طرف سے سمجھداری کی بات کی، لیکن اس کی موٹی لڑکی کی بات پر اقسم کے لبوں پر مسکراہٹ آئی جسے وہ کمال مہارت سے چھپا گیا تھا۔ دیکھو خائم، ایسے کسی کو موٹی نہیں کہتے، بلکہ کسی کی بھی برائی نہیں کرتے، بری بات ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ گناہ دیتے ہیں۔ اقسم نے نرمی سے سمجھایا تو حائم نے اپنا سر اس بات میں ہلا دیا۔ لیکن اگر اس نے دوبارہ مارا تو بولا تو ہے مجھے بتانا، لیکن مجھے تو آپ کا نام ہی نہیں آتا، اور آپ نے بھائی بولنے سے بھی منع کر دیا ہے، پھر میں آپ کو کیا بول کر شکایت لگاؤں گی؟ حائم کی بات پر اقسم نے رخ موڑ کر مسکراہٹ کو لبوں سے آزاد کیا تھا۔ تم مجھے خان بولو گی، اور ہم دوست ہیں، جیسے تمہاری سہیلی ہوتی ہے نا ویسے دوست۔ اقسم نے اسے سمجھایا، لیکن عائشہ کی تو 2 چوٹیاں ہوتی ہیں، آپ کی تو نہیں ہے، پھر آپ سہیلی کیسے ہوئے؟ حائم کی بات پر اقسم کا دل کیا کہ اسے اٹھا کر کہیں دور پھینک دے، کیونکہ میں ایک لڑکا ہوں اور وہ ایک لڑکی ہے۔ اقسم نے اسے گھورا تھا۔ اچھا، تو لڑکے بھی سہیلی ہوتے ہیں؟ چلے ٹھیک ہے، آج سے آپ میری سہیلی ہیں۔ حائم دونوں ہاتھوں کی تالی بجاتے ہوئے خوشی سے بولی، ہاں میری ماں، اب جاگ کے بیڈ پر سو جاؤ، میں دوسرے کمرے میں جا رہا ہوں۔ پر اقسم یہ بول کر وہاں سے جانے لگا۔ جب حائم اس کے سامنے آ گئی، مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے، آپ یہیں سو جاؤ میرے پاس۔ اس کی بات پر اقسم نے اسے گھورا تھا، میں تمہارے ساتھ بیڈ پر نہیں سو سکتا۔ ایسا کرو تم بیڈ پر سو جاؤ، میں یہاں صوفے پر سو جاتا ہوں۔ اقسم نے گویا پرابلم کا حل نکالا۔ حائم نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر خاموشی سے بیڈ کی جانب بڑھنے لگی، لیکن پھر رک کر جیسے ہی اقسم کی طرف پلٹی۔ اقسم نے غصے سے اسے دیکھا، اب اگر ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو باہر کتوں کے پاس چھوڑ آؤں گا۔ کتوں کی بات پر حائم بھاگ کر بیڈ پر پہنچی تھی، جبکہ اقسم اس کی تیز ترین رفتار پر اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹ گیا تھا۔ اقسم صوفے پر نیم دراز تھا، کافی مشکل سے وہ اس صوفے پر سو رہا تھا، کیونکہ اس کا قد 6 فٹ 4 انچ تھا۔ بار بار کروٹ بدلتے ہوئے مشکل سے ہی سویا تھا۔ جب کسی نے اسے زور سے کندھے سے ہلا کر پکارا، خان! اقسم ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ یا اللہ خیر! بے ساختہ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے، لیکن جیسے ہی اس کی نظر سامنے کھڑی حائم پر پڑی، اسے غصہ آ گیا۔ کیا ہے؟ مجھے بھوک لگی ہے، میں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ بچی لینے گئی تھی کھانا، لیکن وہ نہیں لائی۔ حائم کی بات پر اقسم صوفے سے اٹھا اور جا کر کمرے کی لائٹ آن کی۔ تم نے اتنی رات کو مجھے اپنی بھوک کی وجہ سے اٹھایا ہے؟ اقسم نے اسے گھورا۔ حائم نے زور زور سے اپنا سر اس بات میں ہلایا، تو جب رات کو میں آیا تھا تب مجھے بول دیتی کھانے کا۔ اقسم کو غصہ آ رہا تھا، تب میں بھول گئی تھی کہ مجھے بھوک لگی ہے، حائم منہ بسور کر بولی۔ اس کی بات پر اقسم اش اش کر اٹھا تھا۔ کوئی کھانا کیسے بھول سکتا ہے حائم؟ میں بھول جاتی ہوں، آپ کو معلوم ہے رات کو جب میں کھانا نہیں کھاتی تھی تو امی اٹھا کر کھلاتی تھی، کیونکہ میں بھول جاتی تھی نا۔ حائم چپ کر جاؤ اور تم یہیں رکو، میں کھانا لے کر آتا ہوں۔ اقسم یہ بول کر باہر چلا گیا، جبکہ حائم وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک باؤل تھا جس میں ایک چمچ تھا۔ اس نے وہ باؤل حائم کے آگے رکھا۔ کھانے کو اس وقت کچھ نہیں تھا، اس لیے یہ بنا کر لایا ہوں۔ حائم نے ایک دفعہ باؤل کو دیکھا، پھر اقسم کو، جو اب دوبارہ صوفے پر جا رہا تھا۔ خان! یہ تو دھاگے ہیں، وہ بھی موٹے موٹے۔ حائم کی بات پر اقسم نے صدمے سے حائم کو دیکھا تھا، جو نوڈلز کو دھاگے بول رہی تھی اور بیڈ سے اٹھ گئی تھی۔ یہ نوڈلز ہیں، اقسم نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ حائم بیچاری کبھی اس باؤل کو دیکھ رہی تھی اور کبھی اقسم کو۔ بالآخر 2 منٹ کی خاموشی کے بعد وہ بولی، ان دھاگوں کا نام نوڈلز ہے یا جو بھی ہے، میں کیا کروں؟ اب مجھے کھانا لا کر دیں۔ حائم یہ نوڈلز ہیں، اور اب اگر تم نے انہیں دھاگے بولا تو قسم سے 2 تھپڑ لگاؤں گا، انہیں کھاتے ہیں، سمجھی تم؟ اب کھانے ہیں تو کھاؤ، ورنہ میری طرف سے باہر میں جاؤ۔ اقسم غصے سے بول کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ حائم کی نیلی آنکھوں میں نمی، آنسوؤں کی صورت گالوں پر نکلی تھی۔ میں ابا کو بتاؤں گی کہ آپ بہت برے ہیں، مجھے دھاگے نہیں نوڈلز۔ اقسم کی گوری پر جلدی سے بولی تھی، آپ مجھے یہ کھلا رہے تھے، دیکھنا وہ آپ کو بہت ماریں گے۔
میں اپنی امی کو بھی بتاؤں گی، وہ بھی آپ کو ماریں گی ڈنڈے سے، جیسے مجھے مارتی ہیں بات نہ ماننے پر۔ میں روح کو بھی بتاؤں گی، وہ بھی آپ کے بال کھینچے گی جیسے عائشہ کے کھینچتی ہے، لیکن آپ کے بال تو بہت چھوٹے ہیں، وہ کیسے پکڑے گی؟ ہائم روتے ہوئے بول رہی تھی اور اقسم صدمے سے اسے سن رہا تھا، اور ہائم کی نئی پریشانی پر اقسم نے دانت پیسے تھے۔ یہ روح کون سی ہستی ہے جو میرے بال کھینچے گی؟ میری بہن ہے چھوٹی، نانی کے گھر گئی ہے، ریحا نام ہے، لیکن سب اسے روح بلاتے ہیں۔ وہ اسکول بھی جاتی ہے، اور اگر کوئی مجھے کچھ کہے تو اسے مارتی بھی ہے۔ اور بس کر دو ہائم۔ ہائم کی زبان کینچی کی طرح چلتی تھی، یہ بات اقسم چند گھنٹوں میں جان گیا تھا۔ ہائم کی زبان کو بریک لگی اور وہ پھر سے رونے لگی۔ مجھے بھوک۔ ہائم چپ کرو، میں کھانا لاتا ہوں۔ یہ بول کر اقسم نے نوڈلز کا باؤل پکڑا اور دوبارہ سے کچن کی طرف چلا گیا، جبکہ ہائم جلدی سے آنسو صاف کرتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ جس عمر میں لوگ ڈاکٹر اور بزنس مین بننے کا سوچتے ہیں، میں اس عمر میں اب بیوی پالوں گا۔ اقسم انڈا فرائی کرتے ہوئے مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ 2 منٹ میں بریڈ کے اندر انڈا اور کیچپ لگا کر اس نے وہ پلیٹ میں رکھی اور کمرے کی طرف چلا گیا، پلیٹ کو ہائم کے سامنے رکھتے ہوئے اور اس کے ساتھ صوفے پر کچھ فاصلے پر بیٹھا۔ ہائم، یہ کھا لو چپ چاپ، اور یہ کوئی گندی چیز نہیں ہے، انڈا ہے اس میں، اور کھانے سے پہلے تمہاری آواز اگر آئی تو میں تمہیں باہر جو کہتے ہیں ان کے آگے پھینک آؤں گا۔ اقسم کی دھمکی کام کر گئی تھی، وہ چپ چاپ کھانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھی اور بیڈ پر جا کر لیٹ گئی، جبکہ اقسم نے بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ پتہ نہیں باقی زندگی اس کی کیسے گزرنے والی تھی۔ صبح دستک کی آواز سے وہ اٹھا اور اس کی نظریں سامنے اٹھی۔ بیڈ کی بائیں جانب کھڑکی سے روشنی ہائم کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی، کالے بال جو چوٹی سے باہر بکھرے ہوئے تھے لیکن بائیں سائڈ پر چادر سے خود ڈھانپا ہوا تھا، بس چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ وہ صوفے سے اٹھا اور دروازہ کھولا، سامنے ہی اماں جان کھڑی تھی۔ وہ نظریں جھکا گیا تھا، ان کی نظروں میں موجود سوالوں سے وہ نظریں چرا گیا تھا۔ میں تمہارا اپنے کمرے میں انتظار کر رہی ہوں بڑے خان، آ جاؤ۔ اقسم نے دیوار پر لگی بڑی سی گھڑی کی طرف دیکھا جہاں صبح کے 10 بج رہے تھے، مطلب بابا جان زمینوں پر جا چکے تھے۔ جی ابھی آتا ہوں۔ وہ جانتا تھا وہ خود کیوں بلانے آئی تھی، کیونکہ رشیدہ بی بی کے بلاوے پر وہ گھر سے ہی چلا جاتا۔ ان کے سوالوں کے جوابات جو نہیں تھے اس کے پاس۔ میرے ساتھ چلو بڑے خان، میرا بیگم نے سنجیدگی سے حکمانہ انداز میں کہا۔ تو وہ ایک نظر سوئی ہوئی ہائم کو دیکھ کر دروازہ بند کر کے ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ کمرے میں پہنچ کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی، جبکہ اقسم ابھی کھڑا ہی تھا۔ کیا ہم اپنی تربیت پر سوال اٹھائیں خان؟ کیوں کیا آپ نے اس سے نکاح؟ اس معصوم بچی کو دیکھ کر مجھے ہول اٹھ رہے ہیں، جانے کیسے اس کے گھر والے برداشت کر رہے ہوں گے۔ کیوں تم نے انکار نہیں کیا؟ میرا بیگم نے نرمی سے استفسار کیا۔ اماں جان، وہ بابا جان نے اچانک بلایا تھا اور پھر۔ بس کر دو خان، جانتے ہو نا کہ احمد کو سخت ناپسند تھی یہ رسم، وہ تو اسے سرے سے ہی ختم کر دینا چاہتے تھے، لیکن تم نے اس رسم پر عمل کر کے اس کی روح کو تکلیف دی ہے۔ کیوں تم سب مان نہیں لیتے؟ اس کی زندگی اتنی ہی تھی، خدا خاموش ہونے والوں کا بدلہ خود لے لیتا ہے، اس لیے میں بھی خاموش ہو چکی ہوں۔ اگر اس شخص کا قصور ہوا تو اللہ دیکھ لے گا معاملہ۔ اللہ کے انصاف پر یقین کیوں نہیں رکھتے تم لوگ؟ ماں ضرور ہوں میں اس کی، لیکن میرا ظرف یہ اجازت نہیں دیتا کہ ایک بچی کی زندگی کو اس طرح سے برباد کیا جائے۔ تم اس بچی کو طلاق دے کر۔ بس بیگم۔ دلاور خان جو کب سے زمینوں سے واپس آ گئے تھے اپنے کمرے میں داخل ہوئے تھے، وہ میرا کی آخری بات سن چکے تھے۔ ان کی دھاڑ نما آواز پر میرا بیگم ایک جھٹکے سے اٹھی تھی، جبکہ اقسم نے سپاٹ چہرے کے ساتھ ان کو دیکھا تھا۔ اب ہوتی کون ہے میرے بیٹے کا خون معاف کرنے والی؟ دلاور خان طیش میں آ گئے۔
بڑے تھے۔ بابا جان پلیز، آپ پہلے ہی اپنی ضد پوری کر چکے ہیں، اب مزید کسی کو تکلیف نہ دیں، اقسم نے سرد انداز میں انہیں کہا۔ جان تھا وہ خان حویلی کی، چھین لیا اس بدبخت نے ہم سے، تو آپ بھی اسے قتل کروا دیتے، حساب برابر ہو جاتا۔ اس بار میرا بیگم نے اپنا لہجہ مضبوط بنانے کی پوری کوشش کی تھی، جیسے ہم مریں گے پل پل لاڈلے خان کو یاد کر کے، ویسے وہ بھی تڑپے گا اپنی بیٹی کے لیے، یہ سزا وہ زندگی بھر بھگتے گا، سمجھی آپ؟ اب بلائیں اس لڑکی کو، سب کے لیے ناشتہ بنائے جا کر۔ دلاور خان کی بات پر اقسم کے اندر غصے کی ایک لہر دوڑ گئی تھی، جبکہ میرا بیگم نے تعصب سے ان کے چہرے کو دیکھا تھا، جو احمد کی موت کے بعد سخت دل ہو گئے تھے۔ آپ نے اسے میرا نکاح میں دیا ہے بابا جان، گستاخی معاف، لیکن میں اسے عام لوگوں کی طرح سزا برداشت کرنے نہیں دوں گا۔ آپ کا ناشتے کا دل چاہ رہا ہے تو اماں جان سے کہیں، لیکن حائم کسی صورت آپ کی کوئی سزا نہیں بھگتے گی، اگر ایسا ہوا تو آپ اپنا دوسرا بیٹا بھی کھو دیں گے۔ اقسم مضبوط لہجے میں بول کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ دلاور خان نے غصے سے میرا بیگم کے جھکے سر کو دیکھا۔ یہ ہے آپ کی نافرمان اولاد۔ ان کی بات پر میرا بیگم نے بے ساختہ مسکراتے ہوئے سر اٹھایا تھا، کیونکہ ایک اقسم ہی تھا جس کی ضد دلاور خان سے زیادہ پکی ہوتی تھی۔ دلاور خان انہیں گھور کر وہاں سے چلے گئے۔ یا اللہ، ہم سب کو صبر عطا کر دے، آمین۔ اقسم نے کمرے میں قدم رکھا تو سامنے حائم غائب تھی۔ وہ اندر آیا تو واش روم کا دروازہ کھلا تھا۔ پہلے تو وہ جھجک کر رکا، پھر حائم کو آواز دی، لو خان، میں یہاں ہوں، کپڑے دھو رہی ہوں۔ حائم کے جواب پر اقسم بنا تاخیر کے واش روم کا دروازہ کھول کر اندر بڑھا تھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اقسم نے اسے کمرے میں سوتے وقت تنہا چھوڑ کر جانے والے وقت کو کوسا تھا۔ سامنے ہی حائم بڑے مصروف انداز میں اقسم کی شلوار قمیض پہنے، اپنی چادر اوڑھے، اپنے کل والے کپڑے کو واش روم کے فرش پر پھیلا کر دوڑ رہی تھی، اور وہ اس کا شیمپو، صابن، ہر چیز سے اپنے کپڑے کو دھونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا شیمپو کا ڈھکن کہیں تھا تو شیمپو کی بوتل خالی تھی، جبکہ صابن کو رگڑ رگڑ کر اس نے چھوٹا کر دیا تھا۔ ٹوتھ پیسٹ آدھا زمین پر تھا اور آدھا سنک میں۔ اقسم کی تو مانو 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ یہ تم کیا کر رہی ہو خان؟ ایک ہفتے سے یہ کپڑے پہنے تھے تو اب ان کو دھو رہی ہوں۔ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں نا، اس لیے، اور گندے کپڑوں میں اماں جان مجھے پیاری نہیں بولیں گی، اس لیے میں نے سوچا کہ ان کو دھو کر خشک کر لیتی ہوں۔ اور حائم، تم نے میری ساری مہنگی چیزیں خراب کر دی، اور میری نئی شلوار قمیض کا کیا حال کیا ہے تم نے؟ اقسم کا صدمہ گہرا تھا۔ خان، یہ شلوار قمیض تو یہاں کھونٹی پر لٹکی ہوئی تھی۔ اقسم کو یاد آیا تھا اس نے یہ شلوار قمیض کل رات ہی حائم کے سونے کے بعد واش روم میں رکھی تھی تاکہ صبح جلدی نہا کر قبرستان جا سکے، اور حائم نے اس کا سارا ارادہ ملیاں میٹ کر دیا تھا۔ تم ابھی کی ابھی نکلو یہاں سے۔ اقسم اسے غصے سے دیکھ کر بولا تھا۔ تو خان، میرے کپڑے کون دھوئے گا؟ حائم نے معصومیت سے پوچھا۔ تمہارا باپ دھوئے گا، اب نکلو یہاں سے۔ اقسم کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ جو غصہ اسے دلاور خان کی بات پر چڑھا تھا وہ بیچاری حائم پر نکل رہا تھا، لیکن ان کو تو کپڑے دھونے نہیں آتے، کپڑے تو امی دھوتی ہیں۔ حائم نے بروقت سمجھداری دکھائی تو اقسم بنا کسی لحاظ کے اس کے پاس پہنچا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے واش روم سے باہر نکال دیا۔ خان، میرے کپڑے تو دے دیں، اور سوکھانے بھی ہیں، دفع ہو جاؤ یہاں سے، جاہل انسان۔ حائم کی آواز پر اقسم کا دل کر رہا تھا کسی دیوار پر سر دے مارے، اس لیے دھاڑتے ہوئے بولا۔ اقسم کی دھاڑ پر حائم منہ بسوڑتے ہوئے باہر چلی گئی، جہاں اقسم بیچارے کو مزید شرمندگی ہونے والی تھی۔ حائم کمرے سے نکل کر باہر آئی تو ہال میں 2-3 عورتوں کو کام کرتے دیکھا۔ ایک جھاڑو لگا رہی تھی، دوسری کپڑا اور تیسری عورت وہاں موجود چیزوں کو کپڑے سے صاف کر رہی تھی۔
हाइम आगे बढ़ी और हर चीज़ को हसरत से देखने लगी। कितनी प्यारी थी ये हवेली। वो हर चीज़ को गौर से देख रही थी। जब इसके कानों में इन 3 औरतों के हंसने की आवाज़ आई, इसने इन तीनों को देखा जो इसे देखकर हंस रही थी। मैं प्यारी लग रही हूँ ना? हाइम खुश होते हुए बोली, जबकि वहाँ से गुजरती मीरा बेगम ठठक कर रुकी। हाइम को अक्सम के कपड़ों में देखकर वो बेसाख्ता इसकी तरफ बढ़ी थी। हाइम बेटा इधर आओ, मीरा बेगम ने इसे पुकारा। मीरा बेगम की पुकार पर हाइम इनकी जानें बढ़ गई। अम्मा जान देखें, वो सब मुस्कुराकर मुझे देख रही थी क्योंकि मैं अब प्यारी लग रही हूँ। और आपको मालूम है, जब भी मेरी अम्मी मुझे मुस्कुराकर देखती हैं, इनका यही मतलब होता है कि मैं प्यारी लग रही हूँ। हाइम की खुशी इसके चेहरे से ज़ाहिर हो रही थी। मीरा बेगम ने इसका हाथ पकड़ा और अक्सम के कमरे की तरफ बढ़ गई। अक्सम जो इर्तिसाम के कमरे से नहाकर अभी कमरे में आया था, मीरा बेगम को हाइम के साथ देखकर सारा मामला समझ गया। मीरा बेगम ने हाइम को देखा जो नीली आंखों से इन्हें देख रही थी। फिर अक्सम को, जो इनके देखने पर जल्दी से बोला, अम्मा जान वो बड़े खान, 1 मिनट। मीरा बेगम ने अक्सम को हाथ के इशारे से मना किया। हाइम, आपने खान के कपड़े क्यों पहने हैं? मीरा बेगम के अंदाज में बला की नरमी थी। अम्मा जान, वो मेरे कपड़े गंदे थे तो इन्हें धोना था। ये कपड़े अंदर मौजूद थे तो मैंने पहन लिए। अब बताएं ना, मैं प्यारी लग रही हूँ ना? इसकी बात पर अक्सम ने इसे घूरा, जो इसे बिला वजह इसकी माँ के सामने शर्मिंदा करवा रही थी। जबकि मीरा बेगम बेसाख्ता मुस्कुराई थी। बहुत प्यारी लग रही हो, लेकिन आइंदा ऐसे कपड़ों में तुम बाहर नहीं जाओगी। मैंने रशीदा को भेजा था कल रात को बाज़ार तुम्हारे कपड़े लाने के लिए। वो ले आई है तुम्हारे कपड़े, मेरे कमरे में रखे हैं, देती हूँ तुम्हें। और आइंदा ऐसे कपड़े नहीं पहनने तुमने। मीरा बेगम ने नरमी से समझाया तो वो अपना सर इस बात में हिलाकर अक्सम की तरफ बढ़ी। खान, आपने मेरे कपड़े धो दिए? हाइम के सवाल पर जहां अक्सम सटपटाया, वहीं मीरा बेगम ने मुस्कुराहट दबाई। जाओ, पड़े हैं अंदर, अक्सम ने इसे घूरते हुए कहा। अम्मा जान, मैं जाऊं? हाइम ने मीरा बेगम को देखकर इजाज़त मांगी।